بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد بما هو اہل۔ آج کے سبق میں ہم خبر صادق کی تعریف جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا، گزشتہ اسباق میں حواس خمسہ ظاہرہ کی بحث کی گئی اور انہیں تفصیل سے ہمارے شارح نے بیان فرمایا۔ اب علم کے دوسرے سبب یعنی خبر اور خبر صادق کی اقسام اور ان کی تعریف پر شارح اپنی تحقیق انیق کو پیش فرمانے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والخبر الصادق۔ اب ماتن نے تو خبر صادق فرمایا، اب خبر صادق کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو یہ شارح اس کی تشریح فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں ای المطابق للواقع۔ خبر صادق وہ ہوتی ہے جو کہ حقیقت حال کے مطابق ہو۔ المطابق للواقع، واقع اور موجود کے مطابق ہو۔ خبر قبل اس کی کہ ہم خبر صادق پر چلیں، ہم صرف لفظ خبر کو لے لیتے ہیں۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، اگر اس بات کا ہمارے وقت تکلم، زمن تکلم کے وقت اگر اس کا خارج میں کوئی مصداق موجود ہو تو وہ خبر ہے، اور اگر نہ ہو بلکہ وہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہو تو وہ انشاء ہے۔ یہ فرق تو آپ بخوبی جانتے ہی ہیں کہ خبر اور انشاء میں کیا فرق ہے۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ علم النحو کا طالب علم بخوبی اس کو جانتا ہے۔ وہ بالکل شروع میں الہیکل النحوی، جو نحو کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، کلمہ اور مفرد اور مرکب اور پھر جملہ خبریہ انشائیہ، مرکب مفید غیر مفید، تو وہاں پر یہ ساری ابحاث آ جاتی ہیں۔ تو اگر خارج میں کوئی مصداق موجود ہو تو وہ خبر ہے، اور اگر نہ ہو بلکہ مستقبل میں کوئی ہوگا لیکن ابھی زمن تکلم میں کوئی نہیں ہے تو وہ انشاء کہلاتا ہے، وہ جملہ انشاء کہلاتا ہے۔ پھر اگر خارج میں مصداق ہو، مثال کے طور پہ میں نے کہا زید کھڑا ہے، زید قائم، اگر تو واقعی میں زید کھڑا ہے تو وہ تو خبر صادق ہوئی، لیکن اگر زید خارج میں کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے تو وہ خبر کاذب ہو جائے گی۔ تو اگر مطابق بالواقع ہو تو وہ صادق ہے، اور اگر غیر مطابق بالواقع ہو تو وہ کاذب بن جائے گی۔ ایک تعریف تو یہ ہوگی خبر کی کہ المطابق للواقع، جو کہ واقع کے مطابق ہو۔ اب آگے مزید تشریح فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ، خبر ایک کلام ہے، جملہ ہے، يَكُونُ لِنِسْبَتِهِ خارج، اس کی نسبت خارج میں ہوتی ہے۔ خبر ایک کلام ہے، جملہ ہے، اور اس کی نسبت خارج میں ہوتی ہے۔ یکون لنسبتہ خارج، اس کے خارج میں ایک نسبت ہوتی ہے خبر کے لیے، لنسبت الخبر خارج تطابقہ، اور یہ خارجی نسبت جو ہے خبر کے مطابق ہوتی ہے۔ تطابقہ تلک النسبہ، یعنی تطابق الخارج تلک النسبت، کہ یہ نسبت اس خارج کے مطابق ہوتی ہے۔ فَيَكُونُ صَادِقًا، تو خبر سچی ہوتی ہے۔ اولا، یا پھر یہ کہ او لا تطابقه، یعنی لا تطابق هذه النسبة الخارج، تو اگر یہ نسبت خارج کی مطابقت نہ کرے فَيَكُونُ كَاذِبًا، فَيَكُونُ الْخَبَرُ كَاذِبًا، تو یہ خبر صادق نہیں ہوگی بلکہ کاذب ہو جائے گی۔ ابھی تک کی اس عبارت میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ خبر مطابق بالواقع ہوتی ہے، اور خبر کلام ہے، اور اس کلام کی ایک نسبت ہوتی ہے خارج میں، لنسبتی یکون لنسبتی الکلام یا للخبر، کلام اور خبر ایک ہی معنی میں ہے، تو اس کلام یا اس خبر کے لیے خارج ہوتا ہے۔ اگر تو یہ نسبت اس خارج کے مطابق ہو تو خبر صادق ہوگی، او لا تطابقہ، یعنی اگر یہ نسبت اس خارج کے مطابق نہ ہو، اگر یہ نسبت خارج کی مطابقت نہ کرے فَيَكُونُ كَاذِبًا، تو خبر جھوٹی ہوگی۔ تو اب اس میں ہم نے کیا جانا؟ فَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ یا وَالْكَذِبُ، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ فَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ عَلَى هَذَا مِنْ أَوْصَافِ الْخَبَرِ، اس تعریف کے مطابق سچ اور جھوٹ یہ خبر کے اوصاف میں سے بن گیا۔ اس تعریف کے مطابق سچ اور جھوٹ یہ خبر کی
تعریف میں آ گیا اور خبر کی صفت بن گئی. سچا اور جھوٹا ہونا خبر، یعنی خبر سچی ہے خبر جھوٹی ہے، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں الخبر الصادق موصوف صفت. یعنی خبر کا وصف سچا ہونا ہے تو الخبر الصادق، اور خبر کا وصف کیا ہوا، جھوٹا ہونا ہوا تو الخبر الکاذب. تو ترکیب توصیفی لانا اس تعریف کے مطابق درست ہے. وقد یقالان، اور کبھی یعنی اس خبر کو کہا جاتا ہے سچی یا جھوٹی خبر کو بمعنى الاخبار عن الشيء، کسی چیز سے متعلق خبر دینے کے معنی میں. الاخبار عن الشيء یعنی خبر صادق اور خبر کاذب کو الاخبار عن الشيء کے معنی میں لایا جاتا ہے. على ما هو به، الاخبار عن الشيء على ما هو به، یہ ہوا ضمیر تو راجع ہے شیء کی طرف، الشیء کی طرف، اور یہ بھی کا جو ہو ضمیر ہے یہ راجع ہے اسم الموصولہ پر. علی ما هو به، کبھی یہ دونوں خبر صادق اور کاذب بولے جاتے ہیں اس معنی پر. یہ فیکونان وقد یقالان بمعنى الاخبار عن الشیء، ان دونوں کو لایا جاتا ہے اور یہ دونوں کسی شے کے بارے میں خبر دینے کے معنی میں لائے جاتے ہیں اس حالت کے مطابق کہ وہ شیء جس حال پر ہے. علی ما هو به، یہ ہوا ضمیر شیء کی طرف ہے اور به ما کی طرف ہے، یعنی اس شے سے متعلق خبر دینے کے معنی میں لائے جاتے ہیں جو کہ شے جس حال پر ہے. یہ علی ما هو به، علی ما هو به، اس کی اگر ہم پوری عبارت نکال لیں تقدیری عبارت ایسی بنے گی الاخبار عن الشيء على وجه يكون هذا الشيء بهذا الوجه. الاخبار عن الشيء على وجه يكون هذا الشيء بهذا الوجه ولا على ما هو به، ولا على ما هو به، اور اس حال کے غیر پر کہ وہ شیء جس حال پر ہے. یعنی کبھی کبھار یہ دونوں بولے جاتے ہیں اس بات میں اور کبھی کبھار نفی میں بھی بولے جاتے ہیں. ولا على ما هو به یعنی وہ چیز جس حالت پر نہ ہو اس حالت کے غیر پر. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ترکیبی تقدیری عبارت یوں بنے گی ولا على ما هو به کی کہ الاخبار عن الشيء لا على الوجه الذي يكون الشيء بهذا الوجه، لا على الوجه الذي يكون الشيء بهذا الوجه. تو کبھی یہ دونوں خبر صادق و کاذب بولے جاتے ہیں کسی شے کے بارے میں خبر دینے کے معنی میں. یہاں تک تو بات ہو گئی، اعلی تک ہو گئی، اب آگے اعلی سے بات چلتی ہے. خبر دینے کے معنی میں اس حالت کے مطابق کہ وہ شیء جس حال پر ہے، اور خبر دینے کے معنی میں ولا علی ما هو به کی تشریح آ رہی ہے اس حال کے غیر پر کہ وہ شیء جس حال پر ہے. ای الاعلام بنسبت تامہ، یعنی نسبت تامہ کی خبر دینا. الاعلام یعنی باب فعال سے ہے اعلام خبر دینا. الاعلام بنسبت تامہ نسبت تامہ کی خبر دینا. تطابق الواقع جو کہ واقع کے مطابق ہو، او لا تطابقه یا اس نسبت تامہ کی خبر دینا جو کہ مطابق واقع کے مطابق نہ ہو، غیر مطابق ہو، جو واقع کے غیر مطابق ہو. تو ان دونوں صورتوں میں فیکونان ای الصدق والکذب یا الخبر الصادق والخبر الکاذب، تو یہ دونوں خبر صادق اور کاذب یا صدق و کذب دونوں، ان دونوں صورتوں میں یہ کیا بن جائیں گے؟ من صفات المخبر. اس دوسری تعریف کے لحاظ سے وقد یقالان بمعنى الاخبار، یہاں سے دوسری تعریف کی گئی، اس میں الصدق والکذب یہ مخبر کی صفات بن گئے کہ مخبر جو خبر دے رہا ہے واقعی میں وہ چیز اس حالت پر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، الاعلام بنسبت تامہ تطابق الواقع ولا تطابقه. تو اس تعریف کے مطابق صدق و کذب یہ مخبر کی صفات بن گئے نہ کہ خبر کی. اگر خبر کی صفات ہوتے جیسے کہ ہم نے پہلی تعریف میں دیکھا تھا الصدق والکذب على هذا من اوصاف الخبر، تو الخبر الصادق کہنا درست تھا. لیکن اس دوسری تعریف کے مطابق صدق و کذب یہ مخبر کی صفات بن گئے، تو یہاں پر الخبر الصادق کہنا درست نہیں ہوگا بلکہ خبر الصادق، سچے کی خبر، جھوٹے کی خبر. ٹھیک ہے، فمن ها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق، تو یہیں سے لیا جاتا ہے بعض کتابوں میں الخبر الصادق کی عبارت کو بالوصف ترکیب توصیفی کے لحاظ سے، وفي بعضها اور بعض نسخوں میں خبر الصادق جملہ اضافی لایا جاتا ہے
ترکیب اضافی کو لایا جاتا ہے بالاضافتی اس دوسری تعریف کے لحاظ سے. تو بعض کتابوں میں الخبر الصادق پہلی تعریف کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے، جبکہ بعض نسخوں میں یا بعض کتابوں میں خبر الصادق ترکیب اضافی کو اس دوسری تعریف کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے. علی نوعین، یہاں تک تو حضرت نے جو تعریف کی ہے وہ خبر صادق کی ہے. مزید فرماتے ہیں کہ خبر صادق جو ہے علی نوعین، سچی خبر پھر اب دو قسموں پر ہے. احدہما، اب یہاں پہ احدہما یہ عبارت جو ہے احدہما سے بدل بنا دیا گیا. احدہما کہہ دیں، اعنی احدہما یا احدہما کہہ دیں تو تینوں طرح کی اعراب ان میں جائز ہیں. احدہما یا احدہما، احدہما ان میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ الخبر المتواتر. خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، پہلی علی نوع، دو قسمیں ہیں، نوعین ہیں. پہلی قسم الخبر المتواتر، خبر متواتر کی تعریف آ رہی ہے. سمی بذالک، متواتر کو متواتر اس لیے کہا جاتا ہے، لما انہ، اس لیے کہ لا یقع دفعتا، یہ ایک دفعہ واقع نہیں ہوتی، بل علی التعاقب والتوالی، بلکہ یہ پے در پے اور لگاتار واقع ہوتی ہے. خبر متواتر کی مزید تشریح آگے آ رہی ہے. یہاں تک تو یہ کہ خبر متواتر پے در پے تعاقب اور توالی، تعاقب بھی باب تفاعل سے ہے اور توالی بھی تفاعل سے ہے. فرق یہ ہے کہ تعاقب درست ہے، صحیح ہے، اور توالی جو ہے یہ اس میں لفیف مقرون میں لفیف مفروق میں آتا ہے. توالا یا توالا، ٹھیک ہے، لفیف مفروق ہے. توالی اور تعاقب اور توالی، تعاقب بعض کے بعد کا آنا، تعاقب یا تعاقب پے در پہ آ جانا، آسان پے در پہ آنا. اور توالی کا مطلب بھی ہے لگاتار آنا. اور وطر کا معنی کیا ہے؟ یہ المتواتر یہ وطرن سے مشتق ہے، اور وطرن کے لغوی معنی بھی ہے ایک کا دوسرے کے بعد آنا، ایک کا دوسرے کے بعد آنا. تو ایک کا دوسرے کے بعد آنا یہ متواتر میں ہوتا ہے. کیونکہ اب مزید تعریف آگے آئے گی. یہاں تک تو یہ بتایا گیا کہ خبر متواتر کو متواتر کہتے کیوں ہیں. اب یہاں تعریف کی جا رہی ہے خبر متواتر کی. فرماتے ہیں وَهُوَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ، وَهُوَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ، یہ وہ خبر ہے جو ثابت شدہ ہے، عَلَى أَلْسِنَةِ قَوْمٍ، قوم کی زبانوں پر، قوم کی زبانوں پر. اب آگے کی عبارت قوم کی تعداد سے متعلق ہے. لا يتصور تواطؤهم على الكذب، قوم کی افراد، قوم کی جماعت اتنی ہو، اس کی تعداد اتنی ہو، اس کے لوگ اتنے ہوں کہ لا يمكن، لا يتصور، لا يتخيل، کہ خیال نہ ہو، تصور نہ کیا جائے، تواطؤهم ان کا اجتماع کرنا، ان کا جمع ہونا، علی الکذب جھوٹ پر. یعنی قوم کے افراد اتنے ہوں کہ ان کے جھوٹ پر اجتماع محال ہو. عقل اس چیز کو تسلیم نہ کرے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خبر ثابت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی زبانوں پر ہو، ثابت ہو. خبر متواتر کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ خبر ہے جو ثابت ہو لوگوں کی زبانوں پر، قوم کی زبانوں پر، اور ان کی تعداد اتنی ہو کہ ان کا جھوٹ پر اجتماع محال ہو. وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ، اب خبر ثابت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ فرماتے ہیں علم الیقین کا فائدہ دیتی ہے، قطع کا فائدہ دیتی ہے. لا يتصور تواطؤهم أي لا يجوز العقل توافقهم، عقل اس بات کو جائز قرار نہ دے توافقهم کہ وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں علی الکذب جھوٹ پر. جھوٹ پر ان کا اجتماع ممکن نہیں ہوتا. اتنی بڑی تعداد میں خبر متواتر کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو روایت کر رہے ہوتے ہیں. ومصداقه وقوع العلم من غیر شبہ، اس کا مصداق کیا ہے خبر متواتر کا، یہ فائدہ کس چیز کا دیتی ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مصداق بغیر شبہ کے علم کا واقع ہونا ہے. ومصداقه یعنی خبر متواتر اس کا مصداق یہ ہے وقوع العلم، علم کا واقع ہونا. اب علم کے اندر تو ظن بھی ہے، یقین بھی ہے. آگے عبارت لے آئے، قید لگا دی من غیر شبہ کی کوئی شک ہی نہیں ہے. ظن کے اندر تو پھر شک ہوتا ہے، لیکن خبر متواتر میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی ظن نہیں ہوتا. یقین اور قطع کا فائدہ دیتا ہے تو وہ قطعی ہوتی ہے. یقین کے لحاظ سے، علم کے ثبوت کے لحاظ سے وہ قطعی ہے اور ضروری ہے، یقینی ہے. اس کے علم میں پختگی ہوتی ہے، اس کے مدلول میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی شبہ اس میں نہیں ہوتا. یہ مصداق اسم الآلہ ہے، اسم الآلہ کے وزن پر ہے مصداق. لغوی معنی اس کے ہے صادق آنا، صادق آنے کے معنی میں.
یہ مصداق استعمال ہوتا تھا. تو یہ وہ آلہ ہے اسم الآلہ ہے جس کا معنی یہ ہوا کہ خبر صادق اتنی پختہ ہوتی ہے، خبر متواتر صادق آتی ہے اور اس سے علم یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ، خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، علم ضروری کو واجب کرتی ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية، كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية، گزرے ہوئے زمانوں میں، گزشتہ زمانوں میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم. بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون گزرا ہے، قارون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنی دنیا آباد کر کے اور پھر وہ گزر گئے. تو اب وہ جو بادشاہ گزرے ہوئے زمانوں میں جو بادشاہ گزرے ہیں، الملوک الخالی یعنی السالفہ، جو گزر گئے چلے گئے، فی الازمنۃ الماضیہ گزرے ہوئے زمان، تو گزشتہ زمانوں میں جو بادشاہ گئے ہیں ان کے آثار ہمیں بتا رہے ہیں. تو اب یہ ان سے متعلق علم، اب ہر قوم ہر زمانے میں ہر قوم اتنی بڑی تعداد میں ان کے بارے میں بتاتی رہی ہے کہ بھئی فلاں بادشاہ آیا، فلاں ملک پر اس نے اتنے سال حکمرانی کی، عرب ہو چلا گیا. آثار موجود ہیں اور لوگ بیان کر رہے ہیں بڑی تعداد میں. تو یہ علم خبر متواتر ہے جو یقین کا فائدہ دے رہی ہے. والبلدان النائیہ، اور بلدان نائیہ دور دراز کے شہر، دور دراز کے شہروں کا علم، یعنی والبلدان النائیہ کالعلم بالبلدان النائیہ، دور دراز کے شہروں کا علم. بلدان کے اندر جو ہے نا احتمال آگے یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یحتمل العطف. وہو بالضرورہ، یہ علم جو ہے خبر متواتر کا، خبر ثابت کا، یہ علم یقین کے فائدہ دے رہا ہے. وہو بالضرورہ بداہۃ موجب للعلم الضروری كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. اب یہاں پر احتمال ہے، دور دراز کے شہروں کا علم ہر کوئی جانتا ہے فلاں شہر موجود ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن جب اس نے سنا اتنا ہوتا ہے، اتنے لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کے جمع غفیر کو، اس خبر دینے والوں کی تعداد کو جھوٹا خیال نہیں کر سکتا، اتنی بڑی تعداد میں وہ خبر اس کو ملتی ہے. اب یہاں پر اس کے عطف میں دو احتمال ہیں. يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة. البلدان النائیہ کا یا تو ہم الملوک الخالیہ پر عطف کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا الازمنہ الماضیہ پر عطف کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر اگر ہم الملوک الخالیہ پر اس کے عطف کریں گے تو یہ دو الگ الگ جملے بن جائیں گے اور دو مثالیں بن جائیں گی. پھر دو علم ہمیں حاصل ہوں گے، ایک تو گزرے ہوئے زمانوں میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم اور ایک دور دراز کے شہروں کا علم. تو دو مثالیں بن گئی. لہذا یہ اسی کو علامہ جو ہیں ترجیح دے رہے ہیں، فرماتے ہیں والاول اقرب وان كان ابعد، کہ ملوک پر عطف کرنا یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے ہمیں دو علم اور دو مثالیں حاصل ہوتی ہیں. اگرچہ یہ وان كان ابعد یعنی دور ہے قواعد کے لحاظ سے، قاعدے کا تعلق تو یہ ہے کہ البلدان النائیہ کا عطف الازمنہ الماضیہ پر ہونا چاہیے چونکہ وہ قریب ہے. تو جو معطوف علی قریب ہوگا تو عطف اس معطوف علی پر ہونا چاہیے، لیکن ہم الازمنہ الماضیہ کو اسکپ کر کے چھوڑ کر ہم جم کر کے یہاں پر آئے اور الملوک الخالیہ پر ہم نے عطف کر لیا جو کہ دور ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ الاول الاقرب، پہلے پر عطف کیا جائے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. کیوں؟ اس سے ہمیں دو علم حاصل ہوں گے اور دو مثالیں حاصل ہوں گی اور یہ زیادہ اچھی بات ہے. اگرچہ یہ قاعدے کے لحاظ سے دور ہے، خلاف قاعدے تو نہیں ہے لیکن راجح نہیں ہے. راجح یہ ہے کہ قریب والے معطوف علیہ پر عطف کیا جائے. تو آج کے سبق میں ہم نے خبر صادق کی تعریف دیکھی اور خبر صادق کی پہلی قسم خبر متواتر کی تعریف کو بھی ہم نے جان لیا اور ان کی کچھ مثالوں کو بھی دیکھ لیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.